دیامر کی جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو دریل جو ہے وہ گلگت بلتستان کی سب سے قدیم آبادی ہے، جہاں سے جس وقت یورپ کے اندر عورت کی حکمرانی کو باقاعدہ ایک جو ہے وہ بالکل ایک تصور کیا جاتا تھا عورت کی حکمرانی کو، اس وقت جو ہے دادی جواری نام کی ایک حکمران دیامر سے نکلی ہے۔ آج اس دیامر سے جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں آ رہے ہیں۔ بیہائنڈ ریزنس کیا ہے، ہم نے اس علاقے کو نظر انداز کیا ہوا اور ہم نے اس علاقے کو ہمیشہ ایک جو ہے دہشت گردوں کا مرکز سمجھ کے بیٹھا۔ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ سوات ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، 1947 میں سوات آزاد ہے، اور سوات ایک سادو شریف کے اندر کتنے کالجز ہیں، میں خود گیا ہوں، 6 کالجز ہیں وہاں پہ میڈیکل، اور ٹل ٹو سٹل گلگت بلتستان کا المیہ ذرا دیکھیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی لا کالج نہیں ہے، کوئی انجینئر کالج نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اعلانات ہوئے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اعلان کیا، ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انجینئر کالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر حفیظ الرحمان کا بیٹا، مہدی شاہ کا بیٹا، خالد خورشید کا بیٹا اسلام آباد میں جا کے پڑھ سکتا ہے، میر صاحب گوجال کا وہ رہائشی، نگیر کا وہ رہائشی، تنگیر کا وہ رہائشی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے ایشوز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وائلڈ لائف کے حوالے سے بھی، پرندوں کے حوالے سے بھی، اور کچھ اور بھی ایشوز ہیں۔ لیکن میرے مہمان ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ میں صرف شاید سوشل ایکٹیوسٹ سے پورا احاطہ نہ ہو پائے۔ ولی الرحمان حامی، سوشل میڈیا میں آپ ان کو یقیناً دیکھتے ہوں گے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے۔ تو بات کرتے ہیں، ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ میر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں، اور بہت ہی آپ کے مشکور ہوں میں کہ گلگت بلتستان لیول میں آپ نے اتنا بڑا ایک اقدام اٹھایا ہے، میڈیا چینل آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وہ اٹھایا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں، پیس کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں، پرندوں کے حوالے سے بھی، درختوں کے حوالے سے بھی، تو کیا نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے کیا چیز آپ کو ڈرائیو کرتی ہے؟ بیسکلی میر صاحب کے یہ جو ہمارا خطہ ہے گلگت بلتستان، قدرت کے مختلف قسم کے آپ چیزیں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس خطے کو دیکھیں تو آپ کا دل جو ہے مجبور ہوگا کہ یار کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز آپ کو کرنا مطلب پڑتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر آپ اگر جنگلی حیات کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں ٹل ٹو سٹل ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے ہمارے پاس۔ گلگت بلتستان کے اندر فارسٹ ہمارے پاس ہے، گلیشیئرز، دنیا کے بہترین گلیشیئرز ہمارے پاس موجود ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نہیں کسی حکمرانوں نے اس طرف توجہ دیا ہے۔ حالانکہ کلائمیٹ چینج کی اگر آپ بات کریں تو گلگت بلتستان سر فہرست ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہمارے جو پچھلی جو 2 حکومتیں، گورنمنٹ جو رہی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیا ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے گلگت بلتستان کے جو پرندوں کے حوالے سے آپ نے جو بات کی کہ گلگت بلتستان کے اندر سائبیریا سے مختلف قسم کے پرندے آتے ہیں یہاں پہ، یہ وہ خطہ ہے نیا۔ صحیح، پرندوں کے حوالے سے بات کریں گے ولی صاحب، لیکن میں پہلے یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ترتیب سے آئیں۔ پہلے ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ دیامر کو آپ نے کچھ فوکس کیا، کچھ آپ کو ہم نے سوشل میڈیا میں بھی فالو کیا کہ کیا ایکٹیویٹیز تھیں وہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو کی؟ اچھا، دیامر میں دیکھیں، دیامر کو اسپیسیفک محدود کرنے کا بیہائنڈ ریزن مقصد یہ ہے کہ دیامر ایک تو لٹریسی ریٹ سے آپ دیکھیں اس کمپیئر کریں پورے گلگت بلتستان کو، دیامر میں لٹریسی ریٹ کم ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلا ایشو یہ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے دیامر کے جو ہے نا جتنے بھی آپ دیکھیں حکمران جو رہے ہیں وہ بالکل آپ یہ کہیں کہ میں انتہائی جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہ ان پڑھ ٹائپ کے حکمران رہے ہیں، سیاستدان جو ہمارے رہے ہیں، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دیا اس چیز کے اوپر۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ دیامر کے جب ہم کسی بھی ایریا کو آپ ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ترقی پذیر کنسیپٹ کو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ان علاقوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ بیک ورڈس ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیامر کی جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو دریل جو ہے وہ گلگت بلتستان کی سب سے قدیم آبادی ہے، جہاں سے جس وقت یورپ کے اندر عورت کی حکمرانی کو باقاعدہ ایک جو ہے وہ
بالکل ایک وہ تصور کیا جاتا تھا عورت کی حکمرانی کو. اس وقت جو ہے دادی جواری نام کی ایک حکمران دیامر سے نکلی ہے. آج اس دیامر سے جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں آ رہے ہیں. بیہائنڈ ریزنس کیا ہے, ہم نے اس علاقے کو نظر انداز کیا ہوا اور ہم نے اس علاقے کو ہمیشہ ایک جو ہے دہشت گردوں کا مرکز سمجھ کے بیٹھا ہے. اس کی ریزنس کچھ میر صاحب, میں یہ انتہائی موضوعات کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیامر کے صحافی ہے اس کے پیچھے. اور یہ جو ایک اور ایشو آیا ہے ابھی ریسنٹلی نگیر کے الیکشن میں بھی یہ ایشو آیا, یہ جو ایک قومیت کا تصور آیا ہے یہاں پہ, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دیامر کے اندر قومیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے, اسی طرح دیامر کے اندر قومیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے دیامر کے صحافی ہے جو دیامر کے نقشے کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک بالکل ایک ایجنڈا سیٹنگ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دنیا کا خطرناک ترین خطہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم نے ہمیشہ اس چیز کو توجہ دیا. پیس کانفرنس وہاں پہ ہم نے کروایا. پریس کانفرنس بھی آپ نے کروایا تھا. جی میر صاحب, وہ کس حوالے سے تھا؟ وہ اس حوالے سے تھا کہ یہاں دیامر کے باہر سے بھی کیا اس میں آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا؟ جی, اس میں دنیور کے ہمارے ساتھ لوگ تھے, اسی طرح نگیر کے ہمارے ساتھ لوگ تھے. ہم وہاں گئے, بڑا ویلکم کیا. جو دیامر کے حوالے سے جو ایک وہ تھا کہ دیامر کے لوگ جو ہے نا مسلکی اختلاف رکھتے ہیں, جو ہے ایک دوسروں سے نفرتوں کا ایک جو ہے نا وہ ادارہ ہے دیامر. تو ہم نے اس چیز کو وہاں جا کے دیکھا, وہ کچھ اور ہی تھا وہاں پہ. دنیا میں سب سے آئی ایم سوری ٹو سے, پاکستان میں اگر سب سے بہترین مہمان نواز لوگ کہیں ہے تو وہ دریل کے لوگ ہیں. آپ حیران ہوں گے, آپ دریل جائیں, آج بھی ہمارا جو آج سے عیسیٰ علیہ السلام سے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ہمارے جو روایات تھے وہ آج دریل میں آپ ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ. اس میں خاص طور پر دیامر میں بالخصوص دریل کے اندر. تو جو ایک اسٹیریو ٹائپ کا ایک کنسیپٹ کریٹ کیا گیا تھا, اس کو ہم نے اس چیز کو توڑنے کے لیے یہ اسٹریٹجی بنایا ہم نے. اچھا, مستقبل میں بھی کچھ اس طرح کی آپ کی پلاننگ ہے وہاں پہ؟ بالکل, مستقبل میں ہمارا یہ اسٹریٹجی ہے وہاں پہ جا کے سوشل ایونٹس کروانے کے لیے. سب سے زیادہ جو ہے وہاں پہ فیمیل لٹریسی ریٹ کے حوالے سے تھوڑا وہاں ایک ایشوز وغیرہ ہے, اس چیز پہ ہم نے کام کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ہماری ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, سوشل ورکر ہے ڈاکٹر فاطمہ جو ہے, اور اس کے ذریعے ہم نے وہاں پہ ایک فیمیل اسکول وغیرہ بھی ہم نے وہاں پہ ایک چلاس میں دیا ہے, اور ایک دریل میں ہم نے اس ایک اسکول کا وہاں پہ بنیاد ہم نے رکھا ہے. انشاءاللہ فردر بھی ہم نے کام کرنا ہے مختلف گلگت بلتستان کے مختلف ایریوں میں. صحیح. آپ اپنے کام کے حوالے سے, یہ پرندوں کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کام کیا تھا, یہ تھوڑا سا بتائیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, ہمارے ناظرین یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ان کو عجیب سا بھی لگے گا, کیونکہ یہاں پہ پرندوں جنگلی جانور اگر مارخور آئی بیکس وغیرہ کے لیے تو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے این جی اوز کے تھرو. یہ پرندوں کا آپ کو کیسے خیال آیا اور کیا کیا تھا آپ نے؟ اچھا میر صاحب, دنیا میں پرندوں کے حوالے سے جو ہے میں دنیا میں ایک رائٹر ہے ایڈورڈ ڈی بونو, ابھی بھی ہے, مالٹے کا بڑا ایک ریسرچر ہے, اور میں وہ تمام آپ کے ناظرین کو بھی ریکمینڈ کروں گا, ضرور اس کو سنیے گا. میں اس کو پڑھ لیتا ہوں, فالو کرتا ہوں. تو گلگت بلتستان کے اندر دنیا کے جو ہے وہ جو پرندے ہیں ان میں سے 13 پرندے ایسے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر بھی موجود ہے, بلکہ ایک پرندہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہدہد ہے. آپ سرچ کریں, دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر ہدہد جو ہے وہ آج کل بالکل نہیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہ ہپوپو کہتے ہیں, ہاں ہپوپو. اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت جو ہے پرندہ ہمارے یہاں پہ میون جس کو کہتے ہیں, اور میون اس وقت گلگت بلتستان میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو دریا باسین ہے, اس کے کناروں پہ مختلف قسم کے پرندے ہوتے تھے, آج کل نایاب ہے. کیوں اس کے بیہائنڈ اس کی وجوہات یہ ہے کہ کیونکہ دنیا میں قدرت نے ایک نظام بنایا ہے کہ پرندوں کے بھی آپس کے وہ دشمنیاں وغیرہ ان چیزوں میں ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجی بنایا کہ یار ان کی کمی کی وجوہات کیا ہے. تو ہم نے 5000 گھونسلے بنوایا ان کے لیے باقاعدہ. ہمارے ایک دوست تھے, اس نے گفٹ کیا ہمیں. تو ہم نے باقاعدہ اس کے لیے یہ اسٹریٹجی بنایا کہ بچوں کے ذریعے ہم نے یہ دینا ہے, کیونکہ بچوں کے ذریعے ہی یہ آپ کی جنریشن ہے, ان کے ذریعے ان کے ہاتھ میں دے کے ہم نے یہ گھونسلے ڈسٹریبیوٹ کیا. 5000 گھونسلے ڈسٹریبیوٹ کیا. کہاں سے پھر لگوائے کہاں یہ؟ Imarat is very proudly bringing its trademark destination living to Faisal Town, Islamabad under the exquisite name of the Raj Tower.
after having executed remarkable projects like Savoy, Ramada, most recently in 18 Islamabad and several others, it is all set to exactly replicate the modern amenities and the extravagant lifestyle in Faisal Town, Islamabad, as we introduce the first ever condominium style living in Pakistan. Now there is a reason why Faisal Town was chosen for this project, an ideal fitting place taking into account our expertise, our credibility, and that of Mr. Chaudhry Abdul Majid, the chairman of Faisal Town, Islamabad, and our collective track records, alhamdulillah. The access to Faisal Town of all major arterial roads spreading across the country, Islamabad International Airport and its vicinity, wide roads, commercial and community centers, they all are going to provide benefits to the residents of the Raj Tower. And we are very excited and very thrilled to formally initiate this project. Thank you very much. یہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ دیامر میں لگوائے تھے، اس کے بعد ہیزل میں ہم نے لگایا، اس کے بعد ہم نے نگیر میں ہم نے کیا، سکوار میں ہم نے کیا، منور میں ہم نے لگوایا. تو اس کے پیچھے یہ مرکات تھے کہ یہ پرندے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا کہ بچوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا کہ پرندوں کی اہمیت و فعالیت کیا ہے. گھونسلے لکڑی کے گھونسلے تھے، کیونکہ اس کے نہیں ہم نے ان کو باقاعدہ ایک پلان کے تحت کسی دوست کو بتا کے جو ہے نا، تاکہ ان کو بارش کا جو ہے وہ پرندوں کے لیے محفوظ کرنا. اسی طرح ابھی یہ میون جو ہے گلگت بلتستان کا ہمارے پاس جو بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مقامی پرندہ ہن تھے میون کو ہن گلتے مجا چکور ہن میون ہن تو میون اشبلا ٹوٹنا لے جن میونی. اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے وہ طریقہ کار نہیں اپنا. دنیا میں سب پرندوں کے لیے سب سے زیادہ کام کیا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ میں پرندوں کے لیے، اور دنیا میں ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ دنیا میں ہر نئے قسم کے جو پرندے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں. اس کی ریزنس یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے نا باقاعدہ جو ہے ہر سال باقاعدہ بجٹ رکھتی ہے ان چیزوں کے لیے کہ ان پرندوں کو کیسے سیو کیا جائے، کس طرح ان کو جو ہے نا وہ ان کی نسلوں کو آگے تک ہم وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس فارمولے کے تحت ہم نے یہاں پہ کام کیا تھا. ایڈورڈ ڈیبونو بھی کام کر رہا ہے. تو اس چیز سے متاثر ہو کہ ہم نے کہا اس قدرت کا ایک خوبصورت خطہ ہمارے پاس ہے. تو یہ باہر کے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو اس خطے میں رہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے قدرت کے نظارے ہیں کہ جن کو ہم اپنے ایک وہ کر کے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے مل کے اس خطے کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ رہی امیر صاحب کہ ہمارے خطے کو مختلف قسم کی سازشوں کے تحت اس خطے کو بدنام کیا گیا، اس کی خوبصورتی کو جو ہے نا بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہیں اسکول میں جائیں تو ان چیزوں کو کریٹ کرنا، اس پیغامات کو آگے وہ کرنا، یہ ہماری ایک صحیح. تو یہ جتنے ڈومینس کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ بھی آپ کیونکہ آپ ایم فل خود کر رہے ہیں کرمنالوجی میں جی میں کرائم میں ایم فل کر رہا ہوں جامعہ کراچی سے. تو یہ کوئی آپ کی ایکٹیویٹیز اور اس میں کوئی ربط نہیں ہے، یہ کیا کس طرح؟ اچھا میر صاحب میں سوشیولوجسٹ بھی ہوں، میں نے سوشیالوجی میں بھی ماسٹر بھی کیا، اور سوشیالوجی کا تعلق ہمیشہ معاشرے سے ہی ہے، یہ معاشرے کی علم ہے. تو اس کے علاوہ مجھے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ میں ایز ایک جرنلسٹ بھی کام کرتا رہا ہوں، تو مجھے اس علاقے کے سماجی مسائل کا پتہ ہے. تو میں نے ان چیزوں سے جو ہے نا وہ مجھے شوق آیا، تو میں نے جو ہے ان چیزوں پہ کام کرنا میرا فرض اور قرض ہے. یہ میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں، بالکل میں انشاءاللہ یہ فردر بھی میں کام کروں گا، لیکن کسی کے اوپر یہ احسان نہیں. صحیح. تھوڑا سا وقت محدود ہے، مجھے آخری سوال یہ بتائیے آپ کا مزید پلان کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے؟ اچھا میر صاحب یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر اس وقت 5000 کے قریب سکول بیگ ڈسٹریبیوٹ کیا ہم نے، اور مزید ہم نے 20 لاکھ کے قریب جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کو مختلف علاقوں میں تقسیم کرنا ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ بڑھے گا گلگت بلتستان تو بڑھے گا گلگت بلتستان. سپورٹ کسی کی سپورٹ جی نہیں، یہ اپنی مدد آپ ہمارے کسی کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور علاوہ ازیں جو ہے میر صاحب بدقسمتی یہ دیکھیں کہ سوات ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، 1947 میں سوات آزاد ہے،
اور سوات ایک سادو شریف کے اندر کتنے کالجز ہیں، میں خود گیا ہوں 6 کالجز ہیں وہاں پہ میڈیکل، اور ٹل ٹو اسٹل گلگت بلتستان کا المیہ ذرا دیکھیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی لا کالج نہیں ہے، کوئی انجینئر کالج نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اعلانات ہوئے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اعلان کیا، ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انجینئر کالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر حفیظ الرحمان کا بیٹا، مہدی شاہ کا بیٹا، خالد خورشید کا بیٹا اسلام آباد میں جا کے پڑھ سکتا ہے میر صاحب۔ گوجال کا وہ رہائشی، نگیر کا وہ رہائشی، تنگیر کا وہ رہائشی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہمارا یہ مین مقصد یہ ہے گلگت بلتستان کے اندر جو مین تھیم ہے ہمارا میڈیکل لا انجینئر کالج سے، یہ کون سی سازش کے تحت ہمیں روکا گیا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ جو تعلیمی مسائل ہے یہ ایک دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ ابھی تک کوئی میڈیکل، کوئی لا، کوئی انجینئر کالج نہیں ہے۔ یہ ذرا المیہ دیکھیں، اور ہمارے حکمران جو ہے ہمیشہ کن چیزوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ پورا 20 لاکھ آبادی ہے جہاں پہ ایک میڈیکل کالج، ایک انجینئر کالج، تو آپ اپنا ایک لا کالج نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے اس حوالے سے جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک مختلف آل پارٹیز کانفرنس ہم نے بلانا ہے، اس پہ ہم نے انشاءاللہ فردر کام کرنا ہے کس انداز سے۔ ابھی دیکھیں میر صاحب، گلگت بلتستان جو ہے وہ 99% لٹریسی ریٹ ہے، یہاں گلگت بلتستان کی لٹریسی ریٹ ہے۔ اس کے جو ہے نا اس کے مورکات گلگت بلتستان کے جو ہے وہ غریب والدین ہیں جو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ حکومت کی طرف سے کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہاں تک کہ ابھی موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی ہے تعلیمی پالیسیز کے اوپر کام کرنا۔ اور ہمارا بجٹ کتنا رہا ہے، انہوں نے کتنا بجٹ رکھا ہے ہمارے اوپر۔ اور تیسرا بڑا المیہ یہ دیکھیں میر صاحب، آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ آپ نے کوشچن کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ٹوریزم کا سب سے بڑا پاکستان کے گلگت بلتستان اور یہ نرانگ کا گان والی پٹری ہے نا، کسی بھی خطے کے اندر دنیا کے آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسا کوئی سروے کروایا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنے ٹوریزم کی گنجائش ہے، ٹورسٹ کی، سیاحوں کی کتنی گنجائش ہے یہاں پہ، اور جو ہے اس کے اوپر کوئی سروے کروایا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے حکمران آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا گلگت بلتستان میں ایک سائیکی، ایک جو ہے نا وہ اسٹیریوٹائپ کا ایک وہ بنایا گیا ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے میڈیا میں آ کے اس کو بہترین حکمران اور بہترین لیڈر قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے نا دنیا کے بہترین پہاڑ، بہترین ٹورسٹ اسپاٹس موجود ہیں، اس کے اوپر ہماری کوئی گورنمنٹ کی ابھی تک کی پالیسی زیرو ہے۔ اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے بے روزگاری بے تحاشا بڑھ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے میر صاحب، بے روزگاری اور آبادی دونوں بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے ابھی تک کیا اسٹریٹجی بنایا؟ کتنے ٹورسٹ پوائنٹ کو آپ نے سیو کرنا ہے؟ کیونکہ آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس نلتر ہے، آپ کے پاس ہراموش ہے، ان کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجیز کیا ہے؟ اور ہمارے دیکھیں اسمبلی میں کس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ولی الرحمان صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سارے ایشوز ایسے تھے جن کے اوپر بات ہو سکتی تھی، لیکن کسی اور نشست میں شاید ہم اور ایک اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علاقائیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس علاقائیت کے بہت بڑے نقصانات ہوں گے۔ تیسرا بڑا المیہ یہ ہے گلگت بلتستان کے اندر سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ دیامر کے اندر اس سے قتل و غارت بھی ہوں گے گلگت بلتستان کے اندر۔ اس کے اوپر ہم کسی اور نشست میں کوئی اور پروگرام ضرور کر لیں گے۔ اس پروگرام میں میرے خیال میں چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا محدود تھا، آپ کی آمد کا شکریہ، بہت شکریہ۔ پھر پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔